توجہ دلائی کہ واقعی کربلا ایک دم سے نہیں ہوا. یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ یہ سمجھنا کہ بس مصائب اہل بیت جو ہیں وہ 50 سال کے بعد سے ہوئے. نہیں، مصائب اہل بیت کی ابتدا اشرف الانبیاء کی زندگی سے ہوئے. اور بہت ہی تیزی سے ہم ذکر کریں گے صرف یہ بتانے کے لیے کہ عزاداری میں یہ والا موضوع سب سے ہوں. البتہ یہ توجہ دلائیں تو خود میں اس کا حائری کہ ایام عزا میں جو سب سے اہم موضوع ہے کہ جس پر پورا فوکس ہونا چاہیے وہ امام حسن. رہ گیا مسئلہ حرام و حلال کے مسائل، خدا تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ شاید کسی کی بھی نہ ہو. ہماری پوری فقہ شیعہ کی ویڈیوز میں پوری اول سے لے کے آخر تک پدیران عراق میں عربی فارسی اردو میں کسی ایک کی ایسا نہیں ہے کہ اول فقہ سے لے کر آخر فقہ تک پورے لیکچر کسی کے بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر. وہ بھیا نہ سمجھے فقہ کی مخالفت کر رہے ہیں نا، لیکن ماہ محرم کی مجالس اور سورہ مسائل کا درس نہیں ہوا، جبکہ ہمارے ہیں درس البت نبی کا ہے. اخلاقی گفتگو ہو جیسے کہ ہم نے تھوڑی سی کر، لیکن اخلاقی موضوع بھی امام حسین سے زیادہ ہے نہیں. سیاست بھی ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پر ہم پوری مجلس پڑھ دیں کہ مثال کے طور پر مسکرانے کا یہ ثواب ہے، غیبت کرنے کا یہ گناہ ہے، مہمان نوازی کا یہ ثواب ہے، یا مثال کے طور پر نماز شب کی یہ فضیلت ہے، قرآن قنوت کا یہ ہے. بابا پورا محرم گزر گیا، امام حسین آتے ایسے واہ واہ واہ. اب اس کی مخالفت نہیں کر رہا تھا. یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے اہم موضوع ہے تو بس ماہ محرم کا جو اصل موضوع ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور امام ہے. لہٰذا مسائل میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شہدائے کربلا کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا جائے ماشاءاللہ، اور بہت سارے پہلو چھپے ہوئے ان کو اجاگر. واقعی کربلا کی ابتدا جو ہے وہ اشرف الانبیاء کی زندگی سے ہی ہو گئی تھی. یہ منافقین اس کو بھی دنگ کر، اور ہم ظاہر ہے کہ پہلے کے جو حدیبیہ وغیرہ کے واقعات تھے کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی صلح حدیبیہ سے، اور وہی لوگ سبب بنے کہ بعد میں مسائل ہوئے. لہٰذا کچھ لوگ ایسے تھے جو اشرف الانبیاء کی زندگی میں ہر وقت ان کے مقابلہ میں تھے. مثال کے طور پر اشرف الانبیاء عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے اشرف الانبیاء کو فجذبہ کھینچ لیا. یہ جو ان کا ککرانا تھا اشرف الانبیاء سے یہ نیا نہیں تھا. اس برادران اہل سنت کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، آپ کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ، آپ رسول اللہ کی وہ بھیڑے ہیں کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں. اپنے بھائیوں کو آزاد نہ کرائیں بھیڑوں سے. یہ کیا ہو گیا ہے کہ امام حسین کو آپ سمجھ رہے شیعوں کے ہیں، ہمیں تو فخر ہے کہ ہم ان کے ہیں وہ ہمارے، لیکن امام حسین اس کے ہیں کہ جو رسول اللہ کو نبی مانتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کو اگر کوئی نام سننے میں ملے زینب، کیوں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ لڑکی شیعہ ہو؟ وہ کیوں سوچتے ہیں حسن علی، حسین علی، حسن عباس، علی عباس، تقی، نقی، جعفر یہ شیعہ نام ہے؟ تو شیعہ نام ہے، تم پکے مسلمان ہو. شیعہ تو کافر ہے. تم پکے مسلمانوں نے اپنے نبی کی آل کو چھوڑا تھا، وہاں سوال کرنا چاہیے کیوں چھوڑا تھا بھائی؟ یعنی ظلم نہیں ہے پاؤں کا کہ بھائی آپ نے کافروں کے لیے نام چھوڑے میں اپنے نبی کی آل کھا پاتے کہ کیا بات ہے. تم ان کے دن بھی نہیں منا رہے، تم ان کا ذکر بھی نہیں کر رہے، ان کے نام کی مسجدیں بھی نہیں بنا رہے. اچھا مسجد بھی بناتے ہیں تو چھاٹ کے ایسی بناتے ہیں کہ جو جتنا دشمن اہل بیت ہو پکا اس کے نام بھی. ہاں ایسے ہے. نعروں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے رافضیت کی بو آ رہی ہے. کہاں سے نعرے حیدری میں رافضیت کی بو آ رہی ہے؟ کیوں آ رہی؟ وجہ یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کے بعد مسئلہ شیعہ سنی نہیں تھا، مسئلہ تھا پرو اہل البیت اور انٹا اہل البیت. اصل گیم یہاں سے. اشرف الانبیاء نے فرمایا امی تارک فیکم الثقلین کے باب اللہ و اطرات اہل بیتی. اس اطرت اور قرآن سے ٹکراؤ تھا. فرقہ ہم نے نہیں بنایا، فرقہ انہوں نے بنایا جنہوں نے اشرف الانبیاء کو عجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت تھی. بس مصائب کربلا کا اگر حساب ہم کریں پہلے بھی جا سکتے ہیں، حدیث کرتاس سے شروع کرنا چاہیں. اشرف الانبیاء فرمانے اتونی بے قلم کرداسن یا کتفن. کتف سے مراد ہوتی ہے اونٹ کے
بازو کی ہڈی جو اچھی خاصی چوڑی ہوتی تھی وہ تختی کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. تو کہنے والے نے کیا کہا, وہ کون تھے کہنے والے؟ کچھ چھپنے کی چیز نہیں ہے, ہر چیز واضح ہو گئی ہے. وہ اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ تھے. بخاری والوں نے کہا قد غلبہ البجع, اس پر بیماری کا غلبہ ہے. کیا معنی ہے اس کے؟ یعنی ان کی بات کی اہمیت نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى, قرآن مجید فرما رہا ہے بابا آپ کا دعویٰ ہے حسبنا کتاب اللہ, تو آپ نے وما ينطق عن الهوى نہیں پڑھی. قرآن کا دعویٰ کرنے والے کو نہیں معلوم کہ اشرف الانبیاء اپنے خواہشات سے کچھ نہیں کہتے؟ تمہارا دعویٰ ہے حسبنا کتاب اللہ, تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا وما ضل صاحبکم وما غوی, یہ تمہارا نبی جو ہے وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بہکے گا. قرآن کی بات کرتے ہو تو سیدھی سیدھی فضیلت رسول کو تم کو پتا نہیں. خیر ان کو تیمم کا بھی نہیں پتا. وتیمموا صعیدا, صحیح مسلم میں بہت واضح. یہ جب خلیفہ بھر گئے تو ایک شخص نے آگے سوال کیا کہ میرے پاس پانی نہیں تھا اور امکان نہیں تھا, تم کیا کروں؟ کہنے کا نماز نہ پڑھو. اس مطلب آخر زمانہ تک ان کو نہیں معلوم تھا. حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ ہے, تیمم صعیدا قرآن مجید میں لکھا ہے کہ تیمم کرو. تیمم کب کرو؟ جب پانی نہیں ہے تو کرو. یہ دریا کے پاس تیمم کا حکم تھا. تو نہ اشرف الانبیاء کے بارے میں پتا وما ينطق عن الهوى, نہ اشرف الانبیاء کے بارے میں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے. وما ضل صاحبکم وما غوی, کہ یہ گمراہ نہیں ہوئے اور نہ بہتی ہوئی بات کرتی. تو انہوں نے موصول میں شور مچایا. بخاری کے بقول قد غلبہ البجع, اور ساتھ میں بخاری میں کیا ہے احجرا, کیا یہ بہکی بھی بات کر رہے ہیں؟ لیکن جو اصل قول تھا جس کو چھپا دیا گیا وہ کیا تھا؟ انہو لیہجر, ان الرجل لیہجر, یہ آدمی بکواس کر رہا ہے. دعہو, چھوڑ اس کو, بیوقوفی کی بات کر رہا ہے, قطعی کی بات کر رہا ہے. فاجر حجر کہتے ہیں زیان, اور ساتھ میں افحشا بھی ہے, فحش, بیفی باتیں, بےہودہ باتیں. دعو, چھوڑ اس کو, بےہودہ باتیں کر, بکواس کرتا. یعنی آج کل کے ہمارے اردو میں سریس کہتے ہیں بکواس. تو یہاں پر دیکھا جائے واقعاً سنت کا دعویٰ کرنے والے واقعاً سنت لے سکتے ہیں جب ایک اس حرد کو اپنا ہیرو سمجھے کہ جو اشرف الانبیاء کے قول کو کہہ رہا ہے حجر و بزیان. تو حدیث تو ختم ہو گئی اس آگے. کہاں لگی حدیث؟ اصل اہل حدیث کم, اصل اہل سنت ہمیں سنت دینے والا. اشرف الانبیاء کے قول کو حجر و ہذیان کہنے والے اور حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والے جب آپ کا بڑا کہہ رہا ہے کتاب خدا کافی ہے, ہمارا دعویٰ ہے کتاب خدا کافی نہیں ہے. ہم واضح کہتے ہیں کہ دین قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ سنت رسول اللہ ہے, کہ جو بعد میں اشرف الانبیاء کس سے ملے گی؟ اہل بیت سے ملے گی. بس اشرف الانبیاء کی دین زندگی میں کیا ہے؟ دین رسول اللہ. قرآن کا دار و مدار بھی زبان رسول اللہ پر. ہمیں کیا پتا قرآن بھی؟ ہمیں قرآن اشرف الانبیاء بھی زبان مطہر سے ملا. لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی زندگی میں دین کیا ہے؟ بلا شک رسول اللہ کے گرد دھوپ. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک میرا یہ قول ہے, ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے. بس کیا کہا جائے گا؟ اشرف الانبیاء کی زندگی میں دین ہے قرآن, خاص تعلیمات رسول اللہ. لیکن اشرف الانبیاء کے بعد دین کیا ہے؟ قرآن. اور دین لینا ہے کس سے؟ اہل بیت سے. کن اہل بیت سے؟ جن کی طہارت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. سبحان اللہ, کہ جو مطمئن ترین اور پاک ترین سوچ. بس معلوم یہ ہوا کہ جن کو آپ بڑا مان رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے, تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟